ویورز، آج کا پہلا سوال زویا علی ہیں فرینکفرٹ سے، شاہ سوار سنگھ پشاور سے، انٹرسٹنگ، زبیر خان لاہور سے، سلیم اللہ میاں والی سے، اور تنویر حسین ہیں شاہپور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ خبر کے مطابق روس کے صدر پوٹن نے کہا ہے کہ عمران خان کو روس کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کرنے پر سزا دی گئی ہے۔ روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے ہمارے ساتھ سستی گندم اور گیس خریدنے کی بات کی تھی۔ کیا روسی صدر کے اس بیان کے بعد بھی شہباز حکومت کے امپورٹڈ ہونے میں کوئی شک باقی رہتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ اس طرح کی اصطلاحوں کا ایک ایکسچینج چل رہا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کے جھکے مار رہے ہیں لوگ۔ حکومت تو ظاہر ہے امپورٹڈ نہیں ہے۔ شہباز شریف کتنی بار چیف منسٹر رہ چکے، بھائی ان کا چاہے فلو کی ہو جو بھی ہے، بٹ اٹس اے ریالٹی، مجھے پسند ہو نہ ہو، اٹس اے ریالٹی۔ وہ 3 بار وزیر اعظم، اللہ ہی معاف کرے ویسے، تو یہ امپورٹڈ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، لیکن یہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے۔ عمران بہرحال الیکٹڈ تھا، اس سے یہ جھوٹ بولتے تھے، منافقت کرتے تھے، بالکل ہی بےہودگی کا ارتکاب کرتے تھے، اس کو سلیکٹڈ کہہ کے، ہرگز نہیں۔ آج اگر ان حالات کے باوجود عمران کی پاپولیرٹی کا گراف وہاں ہے جہاں ہے، یہ ڈھیٹوں کی طرح جو مرضی کہتے رہیں، بٹ ایوری بڈی نوز کہ وہ ان کو لینتھوں سے مار رہا ہے، اس لیے یہ نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہمارا سیاستدان بنیادی طور پہ بھانڈ ہے، مراسی ہے، یہ جھکتیا ہے، یہ جھکتے مارتے ہیں۔ ان کی اوقات یہی ہے کہ یہ اس طرح کی اصطلاحیں ایجاد کر سکتے ہیں اور ان کو فریکوینٹلی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بہت ہی لمبا سوال ہے۔ میں نے آفس بھی گزارش کی ہے کہ سوال بھیجنے والے تو پروفیشنلز نہیں ہوتے، تو ذرا لمبا ہو جاتا ہے کام۔ بہرحال میری ذمہ داری ہے، میں پڑھ رہا ہوں، ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ حسنین احمد خان ہیں جی اسلام آباد سے، کہ تقریباً 2 سال قبل جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع، ان دنوں پاک فوج کے اعلیٰ حکام کی جانب سے متعدد بار اعلان کیا گیا کہ اب فوج نیوٹرل رہے گی اور پاکستان میں کبھی مارشل لاء نہیں لگے گا۔ اس اعلان کے بعد تو پوری قوم کو جشن منانا چاہیے تھا، سیاستدانوں کو لڈیاں ڈالنی چاہیے تھی، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ سیاستدانوں کو اپنی پڑ گئی، ایسا لگ رہا ہے جیسے فوج کی انگلی تھامے بغیر یہ لوگ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ پلیز اسٹیبلشمنٹ کے اس اعلان کی اہمیت پہ ذرا روشنی ڈالیے، کیونکہ پاکستانی میڈیا نے بھی پاکستان میں اب مارشل لاء نہیں آئے گا والے اعلان پہ فوکس نہیں کیا۔ دیکھیں اسماعیل صاحب، میں تھوڑا کوشش کرتا ہوں، تھرڈ ڈائمنشن، میری تربیت بھی اسی طرح کی ہوئی ہے کہ میں کسی پیٹی باتیں میں نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیوٹرل ہونا از اے ویری ویری ریلیٹیو ٹرم۔ مطلب میں نیوٹرل ہوں اپنے گھر میں، لیکن اٹ ڈپینڈز اپون دا سچویشن۔ اگر کوئی بچہ طے شدہ معیار ہیں، جو اصول ہیں یا ایتھکس ہیں یا morality ہے یا سٹینڈرڈز ہیں، ہر گھر کے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا جی، تو اس کو وائلیٹ کرے گا تو میری نیوٹرلٹی ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا فضول بات ہے؟ اور ہم تو خیر چھوڑے، انسانوں نے کیا نیوٹرل، اور اداروں نے کیا نیوٹرل ہونا اور نہیں ہونا، خود رب العالمین بالکل نیوٹرل ہے۔ لیکن جب آپ گناہ کرتے ہو، بدکاری کرتے ہو، قوانین کی، اس کے بنائے ہوئے قوانین کی، اس کے احکامات کی، اس کی ہدایات کی پامالی کرتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔ سو یہ اٹس اے ریلیٹیو ٹرم۔ ہمارے یہاں چونکہ عجیب سا ہی مزاج ہے لوگوں کی، اپنی تربیت ہے، وہ رگڑا شروع لگا دیتے ہیں، ایک لفظ کے اندر بہت سے لفظ چھپے ہوتے ہیں۔ یہ اور طرح کی کہانی ہے۔ اچھا، رہ گیا اب یہ کہ پاکستان میں مارشل لاء نہیں لگے گا، تو بھائی پہلے کب لگا تھا مجھے بتائیں؟ یہ تو روایت کب کی ختم ہو گئی، لیکن لگا تھا۔ پرویز مشرف صاحب نے کبھی مارشل لاء کا لفظ استعمال کیا؟ یا ان کی انتظامیہ نے کیا؟ انہوں نے کبھی خود کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کہلایا؟ نہیں۔
بہت کہو کہ ہے نہیں ہے، اس طرح کی کیفیت تھی. سو دیر کین بی اسٹیج. آپ مطلب پاکستان میں سچی بات یہ ہے کہ آپ پھر اگین وہی بات کہ کسی کو اچھی لگے بری لگے، ٹو ہیلپ ود اٹ، آئی ڈونٹ کیئر. پاکستان میں ایک ہی تو ڈھنگ کا ادارہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پرفیکٹ ہے اور یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا، اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہا میں. لیکن ایک ادارہ ہے جس میں ڈسپلن ہے، کوئی ترتیب ہے، کوئی تنظیم ہے. تو ممکن ہے اس ملک میں کوئی چپڑ کناتیا کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، فوج میں نہیں. SSB میں کھاؤ نہ رگڑا. ہمارے اپنے گھر میں اس کی مثالیں موجود ہیں. بچہ پہلی دفعہ جب پاکستان ملٹری اکیڈمی سے واپس آتا ہے، سگی ماں نہیں پہچانتی، ہڑبیں نکلی بھی ہوتی ہیں. اس کا ہیئر کٹ کچھ کا کچھ ہو گیا ہوتا ہے، چربی ساری کی ساری نچوڑ لی گئی ہوتی. ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے جہاں یہ نہیں ہے کہ حامل رکا حاضہ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے، نام اس کا معین قریشی ہے. چلو مذاق ہے. یہ جو آپ کے جو پولیٹیشنز، یہ باقی آپ کی بیوروکریسی میں کیا کیا نہیں ہوتا، آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کر دیتے ہیں، اپنے چمچوں کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کر دیتے ہیں. فوج میں تو بہرحال اگر آپ اس کا موازنہ کریں کسی بھی اور ادارے یا شعبے یا محکمے کے ساتھ، تو دیر از نو کمپیریزن. اور نیوٹرل ہونا ہے. پہلے نہیں مارشل لا نہیں آئے گا بھائی. پہلے لاسٹ ٹائم مارشل لا نہیں آیا نا، پرویز مشرف صاحب آئے تھے، who happened to be a chief of the army staff. مارشل لا تو نہیں تھا وہ بھی. تو بھائی اس لیے ان کو ذرا تھوڑا مختلف تناظر میں دیکھیں چیزوں کو.